بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 1974 کے حالات کے حوالے سے مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت کے ساتھ کچھ نشستیں ہم نے ارینج کی تھیں۔ اس سلسلے میں ایک نشست پہلے ہو چکی ہے اور آج دوسری نشست ہے، اور ہم اس سے ہی سوالات کا آغاز کرتے ہیں محترم مولانا صاحب سے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو نشست سے پہلے مولانا ہم نے کی تھی اس میں ایک سوال ہمارا رہ گیا تھا، جی، اور وہ سوال آپ سے سمدانی کوڈ کے بارے میں ہے کہ جو روا میں واقعات ہوئے اس پر ایک عدالتی ٹریبیونل قائم کیا گیا سمدانی صاحب کی سربراہی میں، اس میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر جماعت احمدیہ نے کیا حقائق پیش کیے اور کیا یہ رپورٹ شائع ہوئی؟ میرے فاضل بھائیو، میں بے حد ممنون ہوں حقیقتاً کہ آپ نے اس وقت ایک نہایت بنیادی اور کلیدی سوال پیش فرمایا ہے، جس سے کہ تاریخی حقائق کو سمجھنے میں بے انداز مدد ملے گی۔ جی، جیسا کہ آپ نے فرمایا، سمدانی عدالت سانحہ روا کے مان بعد قائم کی گئی تھی، اور پورا پاکستان راتوں رات کہ پریس کی جدوجہد سے صبح سویرے آگ اور خون میں گھرا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ ایک وسیع پیمانے پر کربلا تھی، جو پورے ملک پر دیکھتے ہی دیکھتے محیط ہو گئی تھی۔ حضور کی طرف سے ارشاد ہوا کہ حضرت قاضی محمد نذیر صاحب میرے استاذ اور مولانا غلام والی صاحب سیف وہ بھی میرے استاذ تھے، اور خاکسار، کہ وہ سمدانی کوٹ میں وکلاء کی مدد کے لیے فوراً لاہور پہنچے۔ ہم لوگ لاہور پہنچے، اور حضرت امیر صاحب لاہور نے حضرت شفقت، اللہ تعالیٰ ان کو بہت لمبی عمر بخشے، ان کی زندگی خدمت دین سے ہے، اور وہ اس عظیم خاندان کے چشم و چراغ ہیں جو ابتدائی سے سلسلہ احمدیہ کے لیے خدمت کے لیے وقف ہے، اور اسی خاندان میں حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب بطل احمدیت، حضرت چودھری محمد اسد اللہ خان صاحب، انہوں نے ہمیں رہائش کے لیے وہ کمرہ عطا فرمایا جس میں حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر قیام فرماتے تھے۔ وہی لاہور کے ایثار پیشہ اور مخلص اور پرجوش وکلاء، جنہوں نے اس زمانے سے لے کر آج تک خدا تعالیٰ کے فضل سے سرتاپا جہاد بن کے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی مدد کی ہے قانونی لحاظ سے، وہ سارے وہیں پہنچے، اور اس موقع پر جو فوٹو کاپیاں مختلف اخباروں کو دی گئیں، ان فوٹو کاپیوں کی شکل میں خاکسار نے ایک نوٹ مرتب کیا جو اس وقت میرے پاس موجود ہے، اصل ریکارڈ میں ہے، اور اس کا عنوان تھا یہ حادثہ ایک طویل سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بھی عدالت میں تشریف لائے، مگر حضور کے پر جو سوالات کیے گئے وہ اس زمانے کے تمام اخباروں میں
نمایاں طور پر چھپے ہوئے موجود ہیں، اس کے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو معلومات اس وقت لاہور کے فاضل احمدی وکلاء کی خدمت میں جو کاغذات پیش کیے گئے، اس کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ خلاصہ یہ تھا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کے وکلاء اپنے کیس کی تیاری کے سلسلے میں بعض چھوٹے چھوٹے نوٹ شامل کر لیتے ہیں اور تشریح ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں ہوتی ہے۔ حضرت شیخ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا کہ وکیل ہمیشہ کامیاب وہی ہے جو مختصر بات کرے، مختصر تاریخ لکھے، کیونکہ بے وجہ، بے مقصد، بے ضرورت کو ایک لفظ بھی باز کر وہ سارے کیس کو خراب کر دیتا ہے۔ جی بلکہ ان کے ایک دفعہ بات یہ ہوئی، یہ بہت بڑا رہنما اصول ہے دراصل، اور اسی کے روشنی میں یہ تاریخ لکھی گئی تھی۔ وہ بالکل ایسی بات ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک دفعہ ایک ملزم پیش ہوا اور اس سے یہ کہا گیا کہ تم پر یہ الزام ہے چوری کا، گھڑی چرا لی ہے تم نے۔ خیر جج نے جو مقدمے میں پیش ہونے والے گواہ تھے اور خود مدعی کی ساری باتیں اور پھر ان کے وکیل کی طرف سے جو کچھ بھی کہا گیا اس کو سن کے تو مقدمہ خارج کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں بری کرتا ہوں۔ اب اس سے ججمنٹ کے بعد قصہ ختم ہونا چاہیے تھا، مگر وہ شخص کہنے کا حضور آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں بری کر دیا، مگر یہ انکمپلیٹ ہے۔ یہ جج کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں کیا قصہ رہ گیا۔ کہنے گے کہ آپ نے یہ تو نہیں لکھا کہ میں گڑی اپنے پاس رکھوں یا جس کی چورائی ہے اس کو واپس کر دوں، کہیں کہ پکڑ لو اس انسان کو، یہ چور ہے بالکل، اور میں اپنا یہ ججمنٹ ہے اس کو واپس لیتا ہوں۔ بہرحال یہ اختصار کے ساتھ نوٹ میں سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حادثہ ایک طویل سازش کا نتیجہ ہے۔ فاضل جج صاحبان تحقیقاتی عدالت 1953 کی رائے، مطالبات کا یعنی اراری مطالبات کا بچہ ابھی زندہ ہے اور راہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی آئے اور اسے اٹھا کر گود میں لے لے۔ دیکھیں کتنی بصیرت افروز رائے اس وقت فاضل ججان نے دی، مسٹر جسٹس منیر تھے اور کیا نہیں تھے۔ اس مملکت خداداد پاکستان میں سیاسی ڈاکوؤں، تالا آزماؤں اور گمنام و بحیثیت آدمیوں غرض سب کے لیے کوئی نہ کوئی روزگار ہے۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت اردو 307۔ یہ سب کی فوٹو کاپی ہم نے ساتھ لگائی۔ پلان 1974 کے آغاز سے پلاننگ کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ۔ چٹان 7 جنوری 1974 سوا 10۔ نمبر 2، روا کو اس غرض کے لیے نشانہ بنایا گیا، یعنی اس پلان میں یہ شامل تھا کہ بجائے لاہور کے ہم نے یہ جو منصوبہ ہے اس کا آغاز روا سے کرنا ہے، اور یہ لولاک 19 اپریل 1974 صفحہ 8 میں اور لولاک 18 جنوری 1974 صفحہ 7 میں موجود ہے، اور یہ جناب شورت صاحب کی تقریر ہے جو انہوں نے گجرانوالے میں کی تھی۔ نمبر 3، اس سکیم میں طلبہ کو اعلی کار بنایا جائے۔ لولاک 18 جنوری 1974 صفحہ 5 صفحہ 7، لولاک 19 اپریل 1974 صفحہ 5۔ نمبر 4، 1953 میں ہمارا خون بہا تھا، اب مرزائیوں کی باری ہے۔ لولاک 18 جنوری 1974 صفحہ 8۔ اب اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو ماسٹر پلان بنایا گیا تھا، اب اس کے خد و خال آپ ملاحظہ فرمائیں۔ الف، غلط افواہیں سیاسی اور مذہبی رنگ میں، مثلا جماعت احمدیہ اسرائیل کی ایجنٹ بن کر پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ چٹان 12 نومبر 1973 صفحہ 4۔ نمبر 2، احمدیوں نے کلمہ بدل دیا ہے۔ چٹان 10 دسمبر 1973 صفحہ 10۔ اور نمبر 3، قرآن میں تحریف کر دی گئی ہے۔ یہ سوال حضور کے سامنے بھی پیش ہوا تھا، وہ اپنے وقت پہ آئے گا۔ یہ جی ترجمان اسلام لاہور 31 اگست 1973 صفحہ 7۔ بے، احمدیوں اور عوام کو مشتعل کرنے کے لیے دل آزار اور غیر احمدیوں اور عوام کو مشتعل کرنے کے لیے دل آزار اور نازیبا تحریرات۔ چٹان
19 نومبر 1972 صفحہ 18۔ ان سے مقصود یہ تھا کہ احمدیوں کو بھی مستل کیا جائے اور عوام کو بھی مستل کیا جائے۔ ترجمان اسلام 20 جولائی 1973 صفحہ 11۔ چٹان 27 اگست 1973 صفحہ 4۔ چٹان 21 جنوری 1974۔ یہ دیکھیں، یہ وہ قصہ تو 31 مئی کو ہوا ہے جی، 22 اور 29 مئی کو، 22 اور 29 مئی کو، اور یہ جنوری 74 ہے۔ پہلا 27 اگست 1973، چٹان 21 جنوری 1974 صفحہ 13۔ اور ایشیا جماعت اسلامی کے ترجمان 24 فروری 1974 صفحہ 5۔ اور چٹان یکم اپریل 1974۔ لولاک 19 اپریل، لولاک جمعیت علماء اسلام کے ترجمان ہیں۔ مولانا تاج محمود اس کے ایڈیٹر تھے۔ جی، تاج محمود صاحب اس کے ایڈیٹر تھے۔ اور لولاک کا صفحہ 5-8 ہے۔ اس کے یہ ایک اشتعال انگیزی کی فضا تھی جس کے قائم ہونے کے بعد جب یہ بڑھ گئی اور وہ پلان جو کہ روا پلان بنایا گیا تھا، جو استعماری طاقتوں کی سرپرستی میں شاہ فیصل اور بھٹو صاحب اور علماء ہم کی ساز باز کے نتیجے میں تھا، جب یہ پلاننگ اس اصل ماسٹر پلان کے قریب آ گئی تو اس پر پھر سورج صاحب نے اپنے نام کی طرح سورج کی انتہا کر دی کہ اب روا کے تباہ ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ ان کا بہت بڑی لمبی نظم ہے جس کا مفہوم یہ تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روا کو تباہ کر دیا جائے۔ اب اس کے بعد اس نوٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستانی پریس نے یہ اعتراف کیا کہ یہ حادثہ ایک طویل سازش کا نتیجہ ہے۔ اخبار جہاں کراچی 12 جون 1974، یہ ادارتی نوٹ تھا۔ اخبار آثار، یہ غالباً لاہور سے چھپتا تھا، 3 تا 10 جون 1974 کے اداریے میں یہ انکشاف موجود ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو رپورٹیں شائع کی گئیں اخبار کی طرف سے، وہی اخبار جس کے مدد سرائی میں نے کل حوالہ پیش کیا تھا امیر شریعت آرار صاحب کا۔ جی، عنوان تھا 5000 مسلح افراد کا حملہ۔ میری چند طالب علم وہ تھے اور چند وہ تھے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، ساری جماعت کے افراد اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور یہ چند افراد میں سے کوئی ہوگا۔ پہلے تو یہ بنایا گیا کہ یہ مرزا ناصر احمد صاحب کی شرارت تھے۔ جب حضور کی وفات ہوئی تو پھر کتابیں جو چھپی اس میں حضرت خضر مسیح رابع کا نام لیا گیا کہ یہ ساری پلاننگ ان کی تھی، کیونکہ اسد امیر المومنین خضر مسیح ثالث خلیفہ تھے، تو اس وقت ٹارگٹ حضور کی شخصیت کو بنایا گیا۔ جب حضور خضر مسیح رابع تحت خلافت پر خدا کی طرف سے جلوہ گر ہوئے تو پھر ان ظالموں نے خضر مسیح رابع کا نام تھا۔ اچھا، ایک عنوان تھا یہ نوائے وقت 30 مئی 1974، 5000 مسلح افراد، اور کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ اخباروں میں جب چھپی ہے تو روا والوں کو پتہ لگا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، کیونکہ سوائے چند احمدی نوجوانوں کے وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں تھا، اور ساری کارروائی کرنے والے نشتر کالج اسٹوڈنٹ تھے، ان کو پڑھایا گیا تھا سب کچھ۔ یہ نوائے وقت 30 مئی 1974 نے شائع کیا جلی عنوان کے ساتھ۔ آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ حمید نظامی تو اللہ کو پیارے ہو گئے، جو کہ صف اول کے مسلم لیگی تھے اور جنہوں نے ہر موقع پر جماعت کی تائید کی۔ انہیں پتہ تھا کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جس نے بیعث جماعت حضرت قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا۔ 53 میں بھی انہوں نے جماعت کے حق میں اور ملاؤں کی سازش کے خلاف پرزور بیان دیا ہے۔ اس وقت کا پریس آپ دیکھ لیں، جی، ساری تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن پھر مزید نظامی صاحب آئے کہ یعنی حمید نظامی صاحب نے تو باقاعدہ چیلنج کیا تھا کہ ہم